انور ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم جناب نامی گرامی محترم مجیب الرحمان شامی صاحب کی اقامت گاہ پہ موجود ہیں، اور عید کی اس ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ شامی صاحب سے کچھ ان کی ذاتی زندگی، ان کا لائف سٹائل، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا انقلابی آئیڈیلزم، یہ سارا کچھ ان سے پوچھیں گے. اور شامی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کا جو بچپن ہے وہ کیسا گزرا؟ آپ کی پارٹیشن کی کوئی میموریز ہیں آپ کے ذہن میں؟ جب آپ ہوشیارپور سے پاک پتن شفٹ ہوئے پارٹیشن کے دوران آپ کی فیملی، تو اس وقت سے لے کر اسکول تک کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں کچھ بتائیں. سجاد صاحب بہت شکریہ، اور ستار صاحب کا بھی، آپ نے زحمت فرمائی. دیکھیں، میں ہوشیارپور میں پیدا ہوا، اور میری والدہ جو تاریخ بتاتی تھیں میری پیدائش کی، وہ 14 اگست 1945 ہے. جی جی. تو جب پاکستان قائم ہوا تو میں ٹھیک 2 برس کا تھا ان کے حافظے کے مطابق. جی جی جی. اسکول میں تو شاید کوئی اور تاریخ لکھی ہوئی ہے، لیکن میں اپنی تاریخ پیدائش جو ہے وہی سمجھتا ہوں، 14 اگست 1945. تو مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے کہ ہجرت کیسے ہوئی، کیسے لوگ پہنچے. بس میری والدہ بتاتی تھیں اور والد صاحب بتاتے تھے کہ ٹرکوں پہ سوار ہو کے وہاں سے نکلے ہیں اور کسی نہ کسی طور لاہور پہنچ گئے. اب جب پاکستان قائم ہو رہا تھا اس وقت کوئی تبادلہ آبادی کا کوئی معاملہ نہیں تھا، یعنی جو ہندو میجورٹی ایریاز تھے، جو وہاں مسلمان رہ رہے تھے، ان کو وہیں رہنا تھا، اور جو مسلمان میجورٹی ایریاز میں جو ہندو اور سکھ تھے ان کو وہیں رہنا تھا. تو ہمارے بزرگوں کا بھی یہ خیال تھا ابتدائی طور پر کہ شاید ہوشیارپور اور جلندھر یہ علاقے جو ہیں وہ شامل ہوں گے پاکستان میں. اور میرے جو ماموں تھے قاضی نیاز محمد، وہ میرا خیال ہوشیارپور کا جو ڈسٹرکٹ مسلم لیگ ہے اس میں شامل تھے، اس کے سیکریٹری تھے شاید. جی جی. اور میرے والد جو ہیں وہ سرکاری ملازم تھے، وہ ریڈر تھے ڈپٹی کمشنر کے. اچھا. تو اب وہاں سے جب نکلنا پڑا، فسادات شروع ہوئے، تو ہماری جو درگاہ ہے، یعنی ہمارے جد امجد جو ہیں حضرت قطب القطب حضرت شیخ عبد النبی شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی جی. وہ شام 84 میں دفن ہے. جی جی جی. اور شام 84 جو ہے وہ حیدرآباد جلندھر اور ہوشیارپور جی جی کے درمیان ایک واقع قصبہ ہے، اور وہیں وہ پیدا ہوئے. نقشبندی سلسلے کے وہ بزرگ تھے، اور وہاں انہوں نے تبلیغ اسلام کی. اور ہماری خاندانی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے تھے، انہوں نے قبول اسلام کیا. جی. تو بہرحال ان سے ہماری نسبت جو ہے اس سے ہم شامی کہلاتے ہیں. جی جی. تو میرے والدین ہجرت کر کے لاہور پہنچے، کچھ عرصہ یہاں قیام کیا، پھر شاید ساہیوال گئے ہوں گے. تو میرے والد صاحب کی جو تقرری تھی وہ پاک پٹن میں ہو گئی. جی جی جی. اب وہ پاک پٹن میں تقرری انہوں نے خود کرائی یا ایک فطری طور پر ہو گئی، اس کے بارے میں تو مجھے کچھ
اندازہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کیونکہ پاک پٹن میں بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار تھا، اور اس کے ساتھ یہ کہ ہمارے جو ہوشیار پور کے بڑے معروف بزرگ تھے حضرت علی محمد خان صاحب بستی شریف والے، انہوں نے بھی سکونت اختیار کی، اور ان کے جو بھائی تھے خان صاحب حسین محمد خان، ان سے ہمارے والد صاحب کی بڑی دوستی تھی. تو میں خیال وہ سارا جو وہ نسبت یا بلانگنگ کی وہ وجہ کر سے کے انہوں نے وہیں تو پاک پٹن میں فیصلہ کیا، اور ان کی وہاں پوسٹنگ بھی ہو گئی. جی تو میرا بچپن جو ہے وہ پاک پٹن میں گزرا. وہاں جو پرائمری اسکول تھا وہ دادا حضرت بابا صاحب کے مزار کے پاس ہے، اس میں نے پرائمری اسکول میں داخلہ لیا. میرا خیال ہے کہ وہ میونسپل کمیٹی کا اسکول تھا میرا خیال شاید. تو پھر وہیں سے میں ہائی اسکول میں پہنچا، اور ہائی اسکول سے پھر میں کالج میں گیا. تو پہلے تو کالج میں بورے والا گیا. میرے بھائی جو تھے بڑے بورے والا ٹیکسٹائل مل میں جی جی لیبر افسر تھے، تو پھر میں ان کے پاس گیا. وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جب برطانیہ چلے گئے، ان کو اسکالرشپ ملا داؤد کارپوریشن کا. تو پھر میں سائیوال آ گیا. جی جی تو وہاں ہاسٹل میں رہا، اور سائیوال میں نے میرا بی اے پھر سائیوال سے کیا. اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھیں ایوب خان کے خلاف، جی جی اور میں اپنی کالج یونین کا صدر منتخب ہو گیا. آپ اس وقت اسلامی جمعیت طلباء میں شامل ہو گئے تھے؟ نہیں، میں اسلامی جمعیت طلباء میں شامل نہیں ہوا. نہ اسلامی جمعیت طلباء کو اتنی اس وقت اس کی وہاں کوئی حیثیت تھی. جی جی 2-4 ہمارے دوست تھے جمعیت کے ساتھ تھے، میری بھی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، لیکن کوئی زیادہ سرگرم نہیں تھی اسلامی جمعیت طلباء. اور تو میں نے تو بس جب انتخابات جو تھے اس میں حصہ لیا تو میں صدر منتخب ہو گیا. اور پھر محترمہ فاطمہ جناح جب کا اعلان ہوا کہ وہ کینڈیڈیٹ ہوں گی، تو ہم نے پھر ان کی حمایت جو ہے وہ شروع کر دی جی ایک طالب علم کے طور پر. اور پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی مادر ملت یوتھ کمیٹی. اس کے صدر جو تھے ہمارے سجاد میر صاحب تھے، ہمارے معروف اخبار نویس ہیں. اچھا، تو وہ سجاد بھی میر صاحب اس وقت ساہیوال میں ساہیوال کے ہیں. اچھا اچھا وہ مجھ سے ایک سال جونیئر تھے. اچھا اچھا تو وہ اس کے پریزیڈنٹ تھے، اور سیکرٹری اس کے میرے ہمارے دوسرے دوست تھے وہ لیفٹیننٹ کرنل کسور نصیر. وہ بعد میں فوج میں بھرتی ہوئے، پھر لیفٹیننٹ کرنل کے طور پہ ریٹائر ہوئے، ابھی ماشاءاللہ اسلام آباد میں ہیں. تو وہ جوش و خروش کے ساتھ ہم نے پھر محترمہ فاطمہ جناح کے انتخاب میں حصہ لیا، جی اور گاؤں گاؤں پھرتے رہے، لوگوں کو قائل کرتے رہے. اور سائیوال میں اس دوران فیلڈ مارشل ایوب خان بھی آئے، وہاں سے گزرے. تو جو پلیٹ فارم ہے نا ریلوے اسٹیشن کا، آپ نے دیکھا ہو شاید، تو بہت لمبا پلیٹ فارم ہے جی سائیوال اسٹیشن کا. تو وہی فیلڈ مارشل نے بھی وہیں خطاب کیا، اور محترمہ فاطمہ جناح بھی وہیں انہوں نے خطاب کیا ریلوے اسٹیشن پر ہی. اور جہاں تک مجھے یاد ہے میرا خیال میں فیلڈ مارشل کا جو وہ استقبال ہے وہ بھی میں نے دیکھا، مگر محترمہ فاطمہ جناح کا تھا وہ تو خیر اس میں تو ہم شریک تھے پورے جوش و خروش کے ساتھ. تو انہوں نے وہاں 2-4 فقرے بولے، اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گئی. تو یہ اس طرح سے ہماری جو ہے طالب علمانہ زندگی جو ہے جی وہ ایک سیاسی شکل کی طرف آ گئی، سیاسی شکل کی طرف آ گئی. یعنی ہمیں محترمہ فاطمہ جناح سے کیونکہ عقیدت تھی، اور نوجوان جو تھے اس وقت وہ آپ کو پتہ ایوبی آمریت کے خلاف تھے،
یونیورسٹی آرڈیننس دوسری چیزیں، تو ہم بھی ایک اس کے ساتھ اس لہر پہ ہاں جی سوار ہو گئے یا شامل ہو گئے۔ اچھا، لیکن آپ کا جو میلان تھا دائیں بازو کی سیاست کی طرف اور پھر جماعت اسلامی کے نظریات کے ساتھ ایک ہم آہنگی جو آپ کی، اس کی کوئی کہانی سنائیں، وہ کیسے ہوا؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا کہ ایک یعنی ہمارا ایک گھرانہ جو تھا جی مذہبی گھرانہ تھا، مذہبی ماحول تھا، اور اسی طریقے سے ہماری جو اس سے سوچ تھی، پھر پڑھنے لکھنے گھرانہ تو آپ کا صوفی تھا، زیادہ مذہبی زیادہ تھا یا صوفی زیادہ تھا؟ جو نقشبندی سلسلہ ہے ہاں جی، ہاں اس میں سخت گیری ہے تھوڑی۔ وہ ایک نہیں، وہ ایک نہیں، ہمارے یہاں کوئی اور طریقے نہیں تھے، پر ہاں جی ایک عام ختم درایا جاتا، میلاد کی محفلیں ہوتی، جی جی اور پھر یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہوتی، اس پہ زور ہوتا۔ جی جی تو اور یہ پھر مجھے یعنی ہائی اسکول میں ہی جی مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، جی 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 تو پھر میں اخبار بھی بڑا پڑھتا تھا، بڑی باقاعدگی سے۔ ایک اخبار پہ یعنی تسلی نہیں ہوتی تھی، 2 اخبار پڑھتا تھا، 3 پڑھتا تھا، اور مجھے لڑکپن سے شوق تھا کہ میں اخبار نویس بنوں گا۔ اچھا، اور تو ہماری جو لائبریری تھی وہاں میونسپل کمیٹی کی لائبریری تھی پاک پٹن میں، تو اس میں باقاعدگی سے جاتا تھا جی اور اخباریں پڑھتا اور کتابیں پڑھتا، اور وہ تاریخ کی کتابیں اور علماء کی کتابیں، سیرت اور یہ ساری چیزیں میں اس زمانے میں پڑھنا شروع کی۔ مولانا مودودی کو بھی پڑھا، نسیم حجازی کو پڑھا، اس زمانے میں ان کا بہت چرچا تھا۔ تو اس لحاظ سے میرے جو میلان تھا نا، وہ یعنی ایک فطری طور پر ایک یعنی اسلامی نظریات کی طرف زیادہ تھا۔ لیکن انہی دنوں لیفٹ کی موومنٹس بھی کافی اسٹرانگ تھیں، اور خاص طور پہ جو رشین لٹریچر تھا یا جو انقلاب کی ہوا بھی تھی فضاؤں میں، ارد گرد کے ملکوں میں جو حالات تھے، جس طرح سے نہرو نے ایک سوشلزم کا نعرہ لگا دیا تھا، مڈل ایسٹ میں بہت سارے جو حکمران تھے وہ سوشلسٹ، لبرل سوشلسٹ تھے، اور پاکستان میں بھی وہ موومنٹ تھی۔ وہ جو لہر تھی اس کے ساتھ کبھی شناسہ ہونے کا موقع نہیں ملا آپ کو؟ تھوڑا بہت شناسہ ہی رہی، جی کچھ بحث و تمیز ہوتی تھی لوگوں سے جو ملتے تھے، جی جی مگر اس طرف زیادہ رغبت نہیں رہی میری۔ جی جی اور میں ایک فطری طور پر میری سوچ کا جو انداز تھا جی جی وہ دوسری طرف تھا۔ جی جی تو پھر آپ لاہور کب آئے؟ باقاعدہ اخبار نویس کب بنے؟ کہ میں جب میں نے بی اے کیا جی تو اس کے بعد میرے والد صاحب کے پاس اتنا وسائل نہیں تھے کہ میں لاہور یونیورسٹی میں داخلہ دے سکتا۔ جی تو خواہش تو میری یہ تھی کہ میں اخبار نویس بنوں، اور اخبار نویس نہ بن سکا تو پھر وکیل بن جاؤں۔ جی 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 تو ہمارا خاندان جو تھا اس میں زیادہ تر لوگ ملازمت پیشہ تھے۔ ہمارا یہ بڑا یعنی ہمارا خاندان بڑا معروف خاندان ہے، ہوشیارپور جلندھر کا، شیخ قانون گو۔ جی جی تو ہمارے اکثر جو تھے عزیز و اقارب وہ ملازمت پیشہ تھے، جی 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 اور ہمارے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں مقابلے کے امتحان میں بیٹھوں یا ملازمت کروں، کوئی افسر بنے۔ ہاں، لیکن مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس سے۔ تو میں چاہتا تھا کہ بس وہ پڑھ کے کتابیں ہیں اور تحریک آزادی کے بارے میں، اور مولانا ایک آپ کے اندر ایک مدبر، ایک دانشور جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا تھا، ایک آزاد شخص جو تھا وہ ڈیولپ ہو رہا تھا۔ ایسا پیشہ اختیار کرنا چاہیے جو آزاد پیشہ ہو، جہاں آپ دوسری سرگرمیاں اپنی جاری رکھ سکیں۔ تو وہ ہم نے کہا اگر اخبار نویس نہ بن سکے تو پھر وکیل بن جائیں گے۔ جی 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 تو وہ میں جب اسی اس میں تھا تو ہمارے کچھ دوست تھے، میں رحیم یار خاں میں میرے بھائی اس وقت پھر رحیم یار خاں آ گئے، تو انہوں نے عباسی ٹیکسٹائل ملز کے وہ وہاں پرسنل مینیجر تھے۔ جی جی تو اور جب یہ ایوب خان کے خلاف مہم چل رہی تھی اور محترمہ فاطمہ جرا کا انتخاب تھا، اس وقت میرے والد جو تھے وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے، انہوں نے بھی بی ڈی کا الیکشن لڑا۔ اچھا، پاک پٹن میں۔
جی 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 تو وہ بھی لوکل باڈی کے ممبر منتخب ہو گئے. جی جی اور میرے جو بھائی صاحب تھے انہوں نے بھی الیکشن لڑا, تو وہ چیئرمین تھے بی ڈی کے وہاں, وہ جو عباسی ٹیکسٹائل مل کا حلقہ تھا جی جی رحیم جار خان میں. جی جی تو میرے والد صاحب جو تھے وہ ایوب خان کے حامی تھے, اور بھائی صاحب تو ظاہر ہے وہ بھی ایوب خان کے حامی تھے. تو اب جب میری سرگرمیاں تھیں, ڈپٹی کمشنر جو تھے وہاں کے, انہوں نے رابطہ کیا بھائی صاحب سے, کیونکہ انہیں پہ پریشر تھوڑا ہو سکتا تھا, کیونکہ وہ ایک مل میں ملازمت کر رہے تھے. تو ان کو کہا کہ اپنے بھائی کو روکیں. تو اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون تو اس طرح موبائل ہوتے نہیں تھے, اور دوسرا ٹیلی فون بھی تھا, اس میں بھی کال بک کرانی پڑتی تھی, جی تو رابطہ اتنا نہیں. انہوں نے مجھے کچھ کہا, میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو اب ہم تو بس فاطمہ جرا کے ساتھ ہیں. تو میں جب اپنے گھر جاتا ویکینڈ پہ تو میرے لالٹن لگی ہوتی بڑی سی, اچھا, اور میرے والد صاحب جو تھے وہ ظاہر ہے ایوب خان کے حامی تھے, تو وہ بحث ہوتی ہے آپ کی ان وہ سے؟ تھوڑی بہت بحث ہو جاتی. جی 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 کوئی میرے والد صاحب کو پسند نہیں تھا کہ میں محترمہ فاطمہ جرا کے کا ساتھ دوں یا ایوب خان کی مخالفت کروں, لیکن بہرحال انہوں نے مجھے حکم نہیں دیا کہ تم یہ نہ بات کرو. ہاں بس مجھے انہوں نے اگر حکم دیتے تو بات اور ہو جاتی. جی 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 تو لیکن انہوں نے پھر مجھے یعنی کچھ تھوڑی ان کو پسند نہیں تھی یہ بات, کیونکہ ان کے خیالات دوسرے تھے. اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مجھے روکا نہیں. تو مطلب ایک کسی طرح سے ہمارے گھر کا ایک ماحول تھا, اس کے اندر ایک آزادی تھی, اسی میں میری پرورش ہوئی. جی اس لیے ہم بھی جب یعنی ایک دوسرے کی رائے ہوتی ہیں, ہمارے اپنے بچے بھی ہیں, عزیز و اقارب بھی ہیں, تو ہم مختلف رائے رکھتے ہیں سیاست میں اور سیاسی معاملات میں, تو ایک دوسرے کی رائے کو برداشت کرتے ہیں, اور کسی کو اس کو کوئی ایمان کی اور کفر کی جنگ نہیں بناتے. جی 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 تو یہ میری مطلب وہیں سے ایک عادت ہوئی. پھر میں وہاں جو ہمارے کچھ دوست تھے وہ مجھے ملے جو کراچی میں پڑھ رہے تھے. جی جی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کراچی آ جاؤ, وہاں جاب بھی کرنا اور پڑھتے بھی پڑھنا بھی رہنا. پھر میں کراچی چلا گیا. جی جی کراچی میں پھر میں نے ملازمت کی تلاش شروع کی اور ایس ایم لاء کالج میں داخلہ لے لیا. جی 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 اور اس زمانے میں یہ ہوا کہ پھر وہ مجھے روزنامہ حریت میں جی جی میں فیچر رائٹر کے طور پر مجھے کام کرنے کا موقع مل گیا. جی جی مختلف اخبارات کے دفاتر میں گئے, چکر لگاتے رہے, جی 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 مگر حریت کے جو میگزین ایڈیٹر تھے یار ممتاز, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو بہت انہوں نے اچھے طریقے سے ڈیل کیا. اور انہوں نے میرے ایک عزیز تھے صغیر احمد صوفی صاحب, وہ بڑے ہمارے مشہور فلم اپنا ڈائریکٹر بھی تھے. ان کی فلم بڑی مشہور ہے, چراغ جلتا رہا, انہوں نے بنائی تھی اور اس طرح کی. تو وہ نذیر صوفی صاحب کے بیٹے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا ایک دن, میں نے دونوں نے ہم نے بیٹھ کے کہا, انہوں نے کہا میں تصویریں بناؤں گا, فوٹوگرافی کی شوق تھا ان کو, اور آپ لکھنا تو ہم فیچر لکھتے ہیں. جی 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 تو اس طرح کے اخبارات کے لیے لکھیں گے فیچر. تو ہم مختلف اخبارات کے دفتر گئے, جنگ میں بھی جاتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لکھیں گے تو اسٹوڈنٹ پیج پہ چھاپ دیں گے. تو ہم نے کہا کہ معاوضہ کیا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا معاوضہ تو نہیں ملتا اسٹوڈنٹ پیج کا, وہ تو پھر آپ نے. تو ہم نے کہا پھر اگر معاوضے کے بغیر لکھنا تو بڑا مشکل ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی معاوضہ بھی ملے. جی جی تو وہاں کوئی بات نہیں بنی. تو پھر ہم حریت کے کسی نے کہا حریت جائیں, تو حریت میں انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ فیچر لکھیں. وہاں پہ ایک پیڈ قسم کی نہیں, وہ کہا بات دیکھیں گے, آپ لکھنا شروع کریں. اچھا, آپ لکھنا شروع کریں. تو میں نے فیچر لکھا اور صغیر صوفی صاحب نے تصویریں بنائیں. پہلا فیچر لکھا کراچی کے علم دین. اس زمانے میں یہ منشی ہوتے تھے نا, فٹ پاتھ پر بیٹھتے تھے ڈاک خانوں کے باہر. جی 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 یہ منشی بیٹھتے تھے جو خط لکھتے تھے. اچھا, لوگ مزدور لوگ آ کے اپنی کہانی اپنا خط لکھواتے تھے. مزدور ہوتے ہیں وہاں سے آتے, دور دراز سے آتے نا کراچی میں جاب کرتے تھے, تو وہ آ کے ان سے خط لکھواتے تھے گھر کے لیے. تو منشی باقاعدہ ایک منشی ہوتے تھے ڈاک خانوں کے باہر بیٹھے ہوئے. تو وہ ان کو
میں نے ان پہ فیچر ایک لکھا، فیچر لکھا کراچی کے علم دین. جی جی تو وہ میں لے گیا ان کے پاس لکھ کے، جب تو بڑے خوش ہوئے اے ممتاز. انہوں نے بیک پیج پہ وہ تصویروں کے ساتھ ایک لفظ کاٹے بغیر چھاپ دیا. واہ اس سے اتنا حوصلہ پیدا ہوا. جی 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 پھر شروع ہو گئے. پھر دوسرا فیچر لکھا. پھر کلی جو تھے وہاں کلیوں پہ فیچر لکھا. اس کلی جو تھے وہ ایک کلی ہمیں ایسا ملا کہ وہ جو مولانا محمد علی جوہر جب آئے تھے وہاں، جب ان پر مقدمہ چل رہا تھا کراچی میں، تو ان کا سامان اس نے اٹھایا تھا. تو اس نے بتایا کہ جناب میں نے وہ سامان اٹھا کے وہاں محمد علی جوہر کا، تو میں باہر لے کے آیا تھا گاڑی سے. اس کا ہم نے انٹرویو کیا. تو حریت جو تھا ایک بڑا منفرد اخبار تھا، جی ہاں، بڑے نئے تجربات کرتا تھا. ایک طرح سے کوئی نئے ٹرینڈز اس وقت شروع میں حریت نے دیے تھے. تو وہ انہوں نے پھر وہ جو تھا نا کلی، اس کی تصویر فرنٹ پیج پہ پوری کلی کی تصویر چھاپی، اور بیک پیج پہ اس کا فیچر تھا کلیوں کا. اس کے نیچے لکھا تھا کہ اس شخص نے اس شخص کا بوجھ اٹھایا تھا جس کے کندھوں پر پورے بر صغیر کے مسلمانوں کا بوجھ تھا. واہ. تو وہ اس طرح پھر ہماری جو فیچر رائٹنگ ہے وہ شروع ہو گئی. تو جب چند فیچر چھپے تو اے آر ممتاز جو تھے وہ مجھے پھر، جو مینیجنگ ایڈیٹر تھے انقلاب ماتری صاحب، فخر ماتری کا انتقال ہو چکا تھا، جی 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 جو اس کے بانی تھے، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ بیرون ملک پڑھ رہے تھے، ان کو واپس آنا پڑا. انہوں نے اپنے اخبار کی ذمہ داری سنبھال لی. تو مجھے وہ جو ہمارے میگزین ایڈیٹر ہیں وہ ان کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا صاحب میں نے کبھی کسی کی سفارش نہیں، لیکن یہ جو لڑکا ہے نوجوان، یہ اپنی سفارش آپ کر رہا ہے، آپ اس کو جاب دیں. تو پھر انہوں نے ہمیں وہاں سے ہمیں ایک پروانہ جاری ہو گیا، 200 روپے ماہوار. جی. یہ کون سے کس سن کی بات ہے؟ میرا خیال یہ بات ہوگی کوئی 66-67 کی. جی جی تو اب صغیر صوفی صاحب جو تھے 100 روپیہ وہ لے لیتے تھے اور 100 روپیہ میں لے لیتا تھا. اس طرح سے ہماری عملی زندگی کا آغاز ہو گیا. اور میرے بھائی صاحب جو تھے وہ بھی کچھ پیسے بھیج دیتے تھے، اس 100 روپیہ یا 150 روپیہ. تو کراچی میں آپ کتنا عرصہ رہے؟ تو کراچی میں جب میں پھر رہا اور پڑھتا بھی رہا، پڑھائی بھی شروع ہو گئی. پہلا سال مکمل ہوا. اب یہ ہو گیا، اب آ گیا پیریڈ یہ، تو اخبار جہاں کا آغاز ہوا. جی. یہ بھی مڈ 60s کی بات ہے؟ 68 کی بات ہے یا 67 کی. جی 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 تو وہاں حریت کے حالات خراب تھے، تنخواہیں دیر سے ادا ہوتی تھیں، معاشی مشکلات کا آغاز ہو گیا. تو اے آر ممتاز نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں، جنگ میں ٹرائی کریں. آپ کے اپنے اتنے فیچر چھپ گئے ہیں، اور پھر آپ اخبار جہاں جو ہے اس میں آپ کو اپرچونٹی مل سکتی ہے. تو اس پر پھر ہم نے پھر جنگ کے دفتر رابطہ کیا، اور وہ پھر مجھے جنگ میں جاب مل گئی. جی. سب ایڈیٹر کی 323 روپے میری تنخواہ تھی اس وقت. تو کچھ عرصہ میں نے تھوڑا جنگ میں کام کیا، پھر مجھے انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اخبار جہاں میں. جی. تو میں اخبار جہاں میں آ گیا. اس وقت تھا پھر یہ جو ایوب خان کے آخری ایام تھے، 67 تک. 67 اچھا 68 68. اور ایک موومنٹ ان کے خلاف شروع ہو رہی تھی، اور پھر اس میں پیپلز پارٹی بھی بن گئی تھی، اور وہ اسلام کی اور سوشلزم کی ایک جنگ بھی شروع ہو چکی تھی. جی 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 تو اخبار جہاں میں نذیر ناجی صاحب جو تھے وہ ایڈیٹر تھے انچارج.
وہاں وہ بھی کراچی تھے ان دنوں؟ اچھا اچھا وہ بانی ایڈیٹر وہی تھے اس کے. اچھا اچھا. مگر اتفاق کی بات ایسی ہے کہ جس دن میں اخبار جہاں میں میرا ٹرانسفر ہوا اسی دن نذیر ناجی صاحب کی سبکدوشی ہو گئی. جی جی. اخبار جہاں سے. جی. اور میں عبد الکریم عابد جو تھے وہ وقائے نگار سیاسی تھے اس کے، ان کو چارج ملا. پھر محمود شام صاحب آ گئے اس میں. جی جی. تو میں نے اب اخبار جہاں میں آغاز کیا. تو یہ ناجی صاحب اور محمود شام صاحب آپ سے سینئر تھے؟ ہاں ظاہر ہے سینئر. جی جی. تو وہ اب پھر اس میں ترجمے بھی کرتے رہے، آرٹیکلس بھی لکھتے رہے، انٹرویوز بھی کرتے رہے. لیکن جرنلزم میں آپ کا بریک تھرو کب ہوا؟ تو بریک تھرو جس میں آپ کی شہرت جو ہے وہ اس کو ایک جمپ ایسا ہوا. جی. اخبار جہاں جو تھا اس زمانے کا بہت بڑا افروزہ تھا، اس کی بڑی دھوم مچی جب جنگ نے نکالا نا. اس کا سلوگن تھا جو کچھ جہاں میں ہے اخبار جہاں میں ہے. ہاں جی. تو اخبار جہاں کئی یعنی ہزاروں کی تعداد میں چھپتا. جی. اس وقت 30-40 ہزار کی تعداد میں چھپ رہا ہوگا شاید. جی جی. پوری دنیا میں اس کی دھوم تھی. اب یہ جب کشمکش جاری تھی تو میں نے اس میں انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا. تو میں نے مختلف سیاستدانوں کے انٹرویوز کیے اور پھر علماء کے انٹرویوز کیے. جی جی. جو اسلام اور سوشلزم کی کشمکش تھی اس کے حوالے سے. نظریہ مطلب وہ جو ایک طرح سے دائیں بازو کا ایک نظریاتی پہلو تھا اس کو اجاگر کرنے کا. میں انٹرویو کیا. مولانا مودودی کا انٹرویو کیا. جی. رضا رسول اللہ کا کیا، آغا شورش کا کیا، مولانا شام الحق کا، مفتی محمد شفیع کا. یہ انٹرویوز کیے میں نے. وہ جو انٹرویوز جو تھے نا، جو مولانا مودودی کا میرا انٹرویو تھا وہ بہت ہٹ ہوا. اور یہاں پھر اس کو پمفلٹ کی صورت میں بھی چھاپا جماعت اسلامی والوں نے. اور مولانا شام الحق کا انٹرویو کیا. اس سے جمیعت علماء اسلام جو ہے اس کے اندر ایک نظریاتی کشمکش شروع ہو چکی، کیونکہ جمیعت علماء اسلام کی اس وقت قیادت تھی مولانا مفتی محمود کے پاس. اور یہ جو پرانے قائد تھے یہ غیر متحرک تھے، لیکن یہ بھی متحرک ہو رہے تھے. انہوں نے جمیعت علماء اسلام جو ہے مولانا شام الحق تھانوی اور پھر مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا آپ کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو جو وہ انٹرویوز میں نے چھاپے نا یا کیے ان سے میری جو ہے نا شہرت ہوئی. جی. اور میرا نام جو ہے وہ یعنی منظر عام پر آ گیا اس لحاظ سے. جی. اور ان کے حوالے سے. اچھا اب یہ ہوا کہ جب یہ اب الطاف حسن قریشی صاحب بھی وہاں آتے تھے اور کراچی میں ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب بھی وہاں رہتے تھے. اردو ڈائجسٹ کا دفتر وہاں تھا. 15 دن ان کا جو بزنس آفس تھا وہاں. 15 دن ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب کراچی میں رہتے تھے، 15 دن وہاں رہتے تھے. اچھا. اب وہ اس میں اس وقت ہمارا جو رائٹرسوں کا حلقہ تھا اخبار نویسوں میں، جی جی، وہ بھی متحرک ہو گیا. جی جی جی. اب اس میں عبدالکریم عابد صاحب تھے، ہمارے گردیزی صاحب تھے جو اے پی پی کے تھے، اور وہ دوسرے دوست تھے. اس میں عارف الحق عارف بھی آ گئے، وہ دوسرے لوگ آ گئے. وہ محمود مدنی تھے جو جنگ کے ایڈیٹر بنے بعد میں. اچھا اب وہاں اس زمانے میں اب یہ کشمکش زوروں پہ ہو گئی، تو ہمارے دفتر بھی وہ کشمکش شروع ہو گئی. تو ایک دن مجھے ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب کا فون آیا. میں پریس کلب میں بیٹھا تھا اور میرا نام جو ہے وہ یعنی کافی منظر پہ آ گیا. جی جی. تو اردو ڈائجسٹ والوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے بھی ایک ہفت روزہ نکالنا ہے. جی جی. انہوں نے مجھے رابطہ کیا. ڈاکٹر اعجاز صاحب نے کہا، مجھے ٹیلی فون آیا کہ بھئی ہم ایک ہفت روزہ جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو آپ لاہور آ جائیں.
اس کے ایڈیٹر انچارج بن جائیں. واہ, یہ ایک آپ کی پہلی اس طرح کی. ہاں, اب میں اس پہ غور و خوض کرتا رہا. جی جی. اور ظاہر ہے کراچی جو ہے اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. پھر میری اپنی تعلیم بھی جاری تھی, لیکن بالآخر فیصلہ ہوا کہ لاہور چلا جائے. تو میں لاہور پہنچا. اب یہ 1969 آ چکا ہے. بخیر یوپا کی حکومت ختم ہو چکی ہے. یہ بات ہے کوئی جولائی کی یا اگست کی. جی جی. اور میں لاہور پہنچا تو میں نے کام کا آغاز کیا. تو ہفت روزہ زندگی جو ہے اس کی پلاننگ ہو رہی تھی. تو میں اس کا ایڈیٹر انچارج بن گیا. الطاف حسن قریشی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے, جو مدیر مسئول جنہیں کہتے ہیں. اور اس طریقے سے جب وہ ہفت روزہ شائع ہوا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی ہفت روزہ تھا. جی. اور وہ بھی بڑا دھماکہ تھا. آپ سمجھے اس وقت کا جو وہ تھا زندگی تھا. جی جی. وہ جیو تھا آج کا. جی جی. ہر گھر میں اس کا پہلا شمارہ چھپا 25,000 کی تعداد میں. جی جی. اور ہاتھوں ہاتھ بک گیا. دوسرا شمارہ چھپا 32,000 کی تعداد میں. اور ہم اس کے اوپر تاریخ اشاعت لکھتے تھے. تاریخ نہیں, تعداد اشاعت. جی جی. اتنے اس میں شائع ہو رہا ہے. اور دھوم مچ گئی. اور وہ اپنی طرز کا ایک منفرد رسالہ تھا, اکانومسٹ کے پیٹرن پہ اور نیوز ویک کے پیٹرن پہ. یعنی ایک سیاسی ہفت روزہ تھا مکمل. جی جی جی. اب اس میں وہ کمپین جاری تھی. ادارے کے پھر ایوب صاحب, اپنا ایوب کا تو زوال ہو چکا تھا. اب شیخ مجیب الرحمان, ذوالفقار علی بھٹو اور پھر دوسرے سوشلزم کے مخالف ہم لوگ جو تھے, پھر ہم نے اپنا وزن جو ہے وہ ڈالا اینٹی مجیب اور اینٹی بھٹو جو سیاست تھی اس میں. تو ہم نے سمجھا کہ ہمارا خیال تھا اس وقت کہ شیخ مجیب جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں ہیں, بھٹو صاحب مغربی پاکستان میں ہیں. تو ایسی پارٹی ہونی چاہیے, ایسا لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو کہ دونوں صوبوں میں جن کی جڑیں ہوں. اور دونوں, اب تو ہم نے وہ جو دوسری سیاست تھی جو اس میں پھر اتحاد بھی بنے بعد میں, پھر دوسرا ہوا اور جماعت اسلامی اس میں پیش تھی, پی ڈی پی تھی, ایئر مارشل اصغر خان تھے, اور اس کو ہم نے سپورٹ شروع کی. اور اس طریقے سے زندگی جو ہے وہ تو پھر اس کی وجہ سے پھر میں ایک طرح سے دائیں بازو کی سیاسی لہر کا ترجمان بن گیا. جی. اور پھر بھٹو صاحب اب مشرقی پاکستان دو لخت ہو گیا. اور پہلا جلسہ جو تھا جب سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئیں تو جماعت اسلامی نے پہلا جلسہ ڈھاکہ میں کیا تھا. اس میں ہنگامہ ہو گیا, عوامی لیگ کے لوگوں نے حملہ کر دیا, وہ جلسہ تتر بتر ہو گیا. میں اس کی کوریج کے لیے وہاں گیا تھا. آپ ڈھاکہ تھے؟ ڈھاکہ گئے تھے. اور وہ پھر میں نے اس کی رپورٹ لکھی جس کی بڑی شہرت ہوئی. تو وہ اب زندگی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ہفتے بھر میں جو ایک سب سے اہم واقعہ ہوتا تھا نا ہفتے کا, اس کی ہم رپورٹ جو تھی اس میں چھاپتے تھے. یعنی برننگ ہیپننگ آف دا ویک جو تھی وہ اس میں کور کرتے تھے. پہلے الطاف صاحب لکھتے تھے اس کو, اور وہ سٹوری جو تھی ہماری ہٹ ہوتی تھی اور لوگ بہت توجہ سے اور انتظار کرتے تھے اس کا. اس کے بعد میں لکھنے لگا تو کئی سٹوریز میں نے لکھی. اس طرح سے پھر زندگی جو تھی اب, اور مخاصمت ہماری پیپلز پارٹی سے بڑھتی چلی گئی, اور ذوالفقار بھٹو صاحب کی ہم ہٹ لسٹ پہ آ گئے. اور وہ جب الیکشن ہوا اور اس کے بعد بھٹو صاحب وزیر اعظم بن گئے, پہلے صدر بنے پھر وزیر اعظم بنے, پھر نگاہ انتخاب ہم پہ پڑ گئی اور ہمیں بھٹو صاحب کے ماشاء اللہ نے گرفتار کر لیا. آپ جیل کس سن میں گئے تھے؟ جیل میں گیا ہوں 1972 میں. اچھا, پہلے سال ہی تقریباً. ماشاء اللہ تھا نا بھٹو صاحب کا. ہاں ہاں. تو حسین نقی جو تھے اور مظفر قادر وہ پنجاب پنچ کے تھے, اور ہم زندگی کے اور اردو جائز کے ایڈیٹر تھے الطاف حسن قریشی صاحب, ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب اور میں.
تو 5 ہم جو ایڈیٹر تھے ان کو پکڑا بھٹو صاحب کے ماشاء اللہ کے تحت. نہیں، ایک طرف آپ دائیں بازو کے لوگ تھے، ساتھ بائیں بازو کے لوگ بھی پکڑے وہ گئے. بھی پنجاب پنچ بھی پکڑا گیا. ہاں. اس کے ایڈیٹر بھی پکڑ گئے. وہ بھی بھٹو صاحب کو اس وقت مخالفت کر رہے تھے. اچھا. اور تنقید کر رہے تھے. جو مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو چکا تھا اس کے پس منظر میں ایک تلخی تھی. دوبارہ تو پھر آپ ریلیز کب ہوئے؟ نہیں، پھر ہمارے کو ماشاء اللہ کورٹ میں مقدمہ چلا. اچھا. اور 1 سال قید کی سزا ہمیں ہوئی. مجھے شاید 1 لاکھ جرمانہ ہوا، باقی 3 لاکھ کسی کو 5 لاکھ. تو جو مالکان تھے ان کو زیادہ ہوا. تو اب یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ماشاء اللہ عدالت جو ہے نا اس میں اپنا مقدمہ پیش نہیں کریں گے، صفائی پیش نہیں کریں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے. تو منور بارٹلا ہمارے وکیل تھے. تو ہم نے ماشاء اللہ کورٹ میں صفائی پیش کرنے سے انکار کر دیا. تو ہمیں جو ماشاء اللہ کے وہ کورٹ کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے دھمکایا بھی کہ آپ کو کنٹیمپٹ کی سزا ملے گی. ہم نے کہا مل جائے. اس میں ہم نے جو بیانات داخل کیے نا اس میں جو میرا بیان تھا وہ بہت ہٹ ہوا. اور اس کو پتہ اس وقت نہیں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ تقسیم ہوا، سائیکلو سٹائل ہو کے، اور گھر گھر پہنچا. جو ماشاء اللہ کہ وہ عدالت کو تسلیم کرنے سے ہم نے انکار کیا. آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو بیان ہے وہ ایک منشور بن گیا، وہ ایک عوامی منشور کی منشور شکل بن گیا. یا اس سے سمجھے کہ میرا جو نام ہے اس سے اور مطلب اس سے اور یعنی اس کو ایک نئی ریچ مل گئی. نئی ریچ مل گئی کہتے بہرحال. تو اس لحاظ سے پھر ایک نئی صحافت جو تھی اس کا آغاز ہو گیا. جی جی. اچھا شامی صاحب، آپ کے بچوں سے ہی یہ بات آئی، یہ آواز آئی کہ جب ان پہ آپ کی کوئی کڑی نظر پڑتی تھی وہ ڈر جاتے تھے، تو آپ کی والدہ کے پیچھے پناہ لیتے تھے. پھر آپ کی والدہ آپ کی طرف دیکھتی تھی تو آپ ٹیپ آتے تھے، گر پڑتے تھے، آپ سرنڈر کر جاتے تھے. لیکن آپ کو غصہ چڑھتا تھا کہ میرے بچے میری والدہ کے پیچھے پناہ اس لیے لیتے ہیں کہ یہی ایک عورت ہے جس کے سامنے میں سرنگوں ہو جاتا ہوں. اس پہ تو کوئی بات کریں. کیونکہ آپ تو عمر کے کولیگ رہے ہیں، عمر آپ کے ساتھ کام کرتا رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ تو تھوڑی ہوتی ہے نا جی، لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی نوبت آتی تھی، خاص طور پہ جو عمر بہت کم موقع ملتا تھا، وہ جو میرا دوسرا بیٹا فیصل ہے وہ اکثر شکایت کا موقع دیتا تھا. تو میں والدہ جو تھیں ان کو ظاہر ہے کہ روکتی تھی مجھے کہ ان کو نہ ڈانٹو، اور میں ان کو ڈانٹ نہیں سکتا تھا. اس میں تو ظاہر ہے کہ والدہ کے سامنے تو نہیں بول سکتا نا آدمی. تو میری والدہ جو تھیں ان کی بہرحال بڑی برکت تھی. اور وہ یعنی آپ یہ دیکھیں جب میرے بیٹے عمر کا ایڈمیشن ہونا تھا لمس میں، تو اس سے پہلے جب اس نے گریجویشن کی گورنمنٹ کالج سے، تو لمس کی یہ داخلے کی شرط تھی کہ 1 سال آپ نے کہیں جاب کی ہو، پہلے انٹرنشپ کی ہو کہیں. یعنی فریش گریجویٹ سے کو لیتے نہیں تھے، وہ 1 سال کی کوئی جاب کی ضرورت تھی. تو میں نے میر شکیل الرحمان صاحب سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نیوز میں کام شروع کر دے. اس نے نیوز میں کام شروع کر دیا. کامرس اس کی بیٹ ہو گئی شاید میرا خیال یا کوئی. تو اب جب اس کی پہلی رپورٹ چھپی تو زیٹے سرائلی صاحب سینئر ایڈیٹر تھے نیوز کے، ان کا مجھے فون آیا، کہنے لگے یہ تم نے یہ کیا کیا ہے، بیٹے کو رپورٹر بنا دیا ہے.
میں کہ ہاں اس نے داخلہ لینا ہے لمس میں، 1 سال وہ جاب کرے گا۔ کہنے لگے یہ جو رپورٹر جب ہو جائے آدمی پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اب اس کو تمہیں چاہیے تھا تم اسے ڈیسک پہ بٹھاتے، ڈیسک پہ وہ جاب کرتا۔ اب یہ تو اس کی تو اس میں جو جرنلزم جو ہے وہ تو اس کو لپیٹ میں لے لے گا۔ رپورٹر جو ہوتا ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے کبھی صدر سے، کبھی وزیر اعلیٰ سے، گورنر سے، ہائی اپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ اسی کے سحر میں کھو جاتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اب وہ نہیں جا سکے گا لمس میں، تو تم اس کو ڈیسک پہ بٹھاؤ۔ میں نے کہا جی اللہ مالک ہے، اب ڈیسک پہ تو نہیں بیٹھتا جب۔ اب وہ عمر نے کہا نہیں میں تو وہی کروں گا۔ لیکن الحمدللہ عمر نے بڑی بڑی سٹوریز کی، آپ کے ساتھ کام کیا، آپ سے اچھا شامی صاحب ایک بات بتائیں جو لیکن پھر اس کو جب داخلہ ملا تو لمس چلا گیا وہ ماشاءاللہ، اس نے اپنا وہیں سے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کی تربیت کا اثر تھا کہ عمر شامی جو ہے وہ میرے ساتھ، بلکہ نیوز میں کئی لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوا، تو انویسٹیگیشن میں بھی میرے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتا تھا۔ اچھا مجھے نہیں پتہ چلا، نہ عمر نے بتایا کہ وہ مجیب الرحمان شامی کا بیٹا ہے، مجھے تو ویسے پتہ چلا۔ تو پھر میں نے عمر سے کہا کہ یار تمہیں بتانے میں کوئی جھجک تھی یا کیا تھا؟ تو مسکرا دیا جیسے عمر مسکرا دیتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کی تربیت کا اثر تھا یا آپ نے روب ڈالا ہوا تھا کہ خبردار میرا کوئی نام خراب کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں اصل میں کوئی نام، یہ تو کوئی بات نہیں نا کہنے کی نام نہ لیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی عادت نہیں ہے ہمارے یعنی کوئی روب ڈالنے کی کسی کے اوپر، یا اپنے آپ کو اپنی کوئی ٹور بنانے کی یا جمانے کی۔ تو ہم تو عاجزی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، اور یہی میرا ماشاءاللہ ہمارے بچوں میں بھی ہے۔